سر جو موجودہ خلیفہ وقت ہے نا آپ کے، جی جی ان کو دیکھا تھا میں نے خواب میں آج سے تقریباً کوئی 10 دن پہلے. اچھا تو وہ تقریباً میرے خیال میں نے ربوہ تو نہیں دیکھا، ہاں جی لیکن خواب میں میرے خیال میں وہ جگہ جو تھی وہ ربوہ تھی. وہاں جی انہوں نے یعنی کہ اپنے سامنے جلسے پہ بٹھائے. ایک خواب تھا 10 دن پہلے کا رضی بھائی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. اچھا تو تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ اچھی خواب ہے نا؟ دیکھیں نا، میں نے تعبیر اس کی نکالی ہے. ہاں وہ جی کہتے ہیں کہ آپ کسی سچائی کی تلاش میں ہیں. اور پھر اچھا ہوا اس طرح کہ جب وہ اپنا آپ کے خلیفہ وقت، میں ان کا یعنی کہ جلسے سے خطاب سنتا رہا. پھر جی میں ربوہ کسی دیہات کی سائڈ چلا گیا. پھر میں ان کو ڈھونڈتا رہا کافی دیر. تو ٹھیک وہ واپس آیا تو وہ نہیں ملے تھے. تو ہوں، پھر میں نے ابن سیرین جو یعنی تعبیر اور رویہ جو ہماری کتابیں ہیں اہل سنت کی، جی ان کے مطابق تعبیر نکالی. تو وہ کہتے ہیں آپ کسی یعنی کہ چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی ہدایت کو یا کسی روحانی چیز کو. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے روکا ہوا ہے صرف ڈر نے. ٹھیک ہے، اچھا تو مطلب ڈر یہ ہے کہ میری وجہ سے بہت وہاں پہ جو مطلب ہمارے احمدی بھائی ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا. نہیں رضی بھائی، میں اسکرین شاٹ لے لیے، میں پھر وہ آپ پڑھ لوں اسکرین گا شاٹ اردو لے لیں، لکھ کے. لیکن آپ نے یہ اپنے جی ٹائم میں ضرور پڑھنی ہے بیت فارم، تاکہ آپ کل کو میں فوت ہوں، آپ فوت ہوں تو ہم اسی حالت میں فوت ہیں جو اصل اسلام کی حالت ہے. صحیح ہے نا؟ جی جی، میں ابھی پڑھ لینا ہے. میں مطلب جیسے ہی کال اینڈ ہونی میں نے تبھی پڑھ لینا ہے. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہم ساجو بھائی کو لیتے ہیں. السلام علیکم رحمت اللہ. وعلیکم السلام رضی بھائی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ سنائے رضی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ جی سنائیں. الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے جی بہترین. جی بھائی، جی اللہ کا کرم ہے جی بہترین. آپ کے اچھا جی، کوئی وہ سوال ہے؟ آج ہاں جی، وہ آج بٹ صاحب سے بات ہوتی رہی ہے رضی بھائی لگاتار. صحیح ہے صحیح ہے. تو آپ نے تو پچھلی بار بھی آپ آئے تھے، آپ نے بابرکت خواب سنائی تھی. تو اب آپ اپنی تحقیق میں کہاں تک پہنچے ہیں؟ جی الحمدللہ بہت اچھی تحقیق ہوئی، اور بٹ صاحب نے بہت ہی زیادہ ساتھ دیا اس میں. ان کی کمال مہربانی ہے. الحمدللہ تو الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا، اب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نا اب بیعت کرنا چاہتا ہوں میں. الحمدللہ الحمدللہ. نہیں، بہت بہت اچھا ہے کہ آپ نے تحقیق کی ہے. جیسے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو تو اللہ نے شروع میں راستہ دکھا دیا تھا. یہ بہت نیک لوگوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کرتے. دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتے، لیکن ظاہر پہ جو یہی نظر آتی ہے کہ جو جماعت میں آتے ہیں خواب کے ذریعے سے، اللہ ان کے ساتھ ایک خاص ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو بٹ صاحب ان بھائی کی پھر بیت ہم لائیو کرا دیتے ہیں. بٹ صاحب آپ پر آنا چاہیں گے بیت فارم؟ نہیں رضی صاحب، یہ کام آپ ہی کریں. ٹھیک ہے ہاں جی. ٹھیک ہے بھائی. تو ہاں، آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے بھائی؟ آتی ہے نا پڑھنی؟ ہاں جی آتی ہے جی رضی. ٹھیک ہے. تو یہ عہد بیت ہے، یہ میں بڑی اسکرین کر رہا ہوں. اس کو آپ بس آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ یہاں سے جہاں سے میرا ماؤس ہے، ہاں بسم جی اللہ سے شروع کریں، اور آہستہ آہستہ میں اس کو نیچے کرتا جاؤں گا، اور آپ اس کو آرام سے پڑھ لیں. اور سارے بھائی جو دیکھ رہے ہیں اسٹریم، وہ ان بھائی کے لیے خاص دعا کریں. ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے پہلے خلیفۃ المسیح کی سچائی کے متعلق بتایا تھا، پھر انہوں نے مزید تحقیق کی. یہ شروع میں بریلوی ہوتے تھے، تو انہوں نے آج یہ بریلویت سے اعلان برات کر کے اس جنتی جماعت میں انشاءاللہ شامل ہوں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور انور کی خدمت میں تحریری طور پر عہد بیعت پیش کرتے ہوئے عاجزانہ درخواست ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت میں ہماری شمولیت منظور فرمائی جائے، نیز دعا کی عاجزانہ درخواست ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ صرف ایک رسمی کہہ لیں کہ انہوں نے اعلان کرنا تھا، ہاں جی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ بالکل بالکل، تو میں نے کہا کہ وہ اللہ جو ہے وہ نیتوں کا حال جو ہے وہ بہتر طور پہ جانتا ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بلکہ میں نے وہ روایت جو ہے نا، وہ جس نے سفر شروع کیا تھا نیکی کے شہر کی طرف، ہاں جی، وہ بڑی مشہور روایت ہے ہاں جی، کہ فرشتوں میں وہ جھگڑا ہو گیا کہ یہ بالکل بالکل، ہاں یہ برائی پہ مرا ہے یا نیکی کی طرف۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ دونوں شہر جو ہے ان کا فاصلہ ناپو۔ ہاں جی، تو بالکل جب فاصلہ ناپا گیا تو نیکی کی شہر کی طرف اس کا جو ہے وہ کم تھا۔ بالکل، تو اللہ یہ تعالیٰ اب تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بالکل بچے وہ واپس آ گئے، اب چیک کرتے ہیں۔ جی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو اب؟ جی آواز آ رہی ہے۔ نیٹ کا جی بڑا ایشو ہے رضی صاحب، میرے پاس ہے یو فون، اچھا، نیٹ بڑا سلو چل رہا ہے۔ اب کوشش کریں، اب بہتر ہے آواز۔ ہاں اس میں صرف ایک میں بتا دوں، ہیلو، یہ نا اس میں مذکر اور مؤنث دونوں کا ہے نا۔ ہاں جی، تو آپ مذکر ہیں تو آپ صرف مذکر والے جو ہے نا وہ پڑھیں گے، وہ کرتی ہوں کروں گی وہ نہیں پڑھنا آپ نے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں۔ میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی مقرر کردہ 10 شرائط و بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا، دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ کا وفا کا تعلق رکھوں گا، بحیثیت خلیفہ المسیح آپ کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں، اور جو میرا رب ہے میں اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ جی جزاک اللہ، اللہ بہت مبارک کرے۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ پھر بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، اور ساتھ یہ اسٹریم پہ جو 10 شرائط ہیں وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے، آپ کے پاس ہوں گی، وہ بھی آپ ان کو دہراتے رہیں۔ لیکن بہت آپ کو مبارک ہو کہ نئے سال کے شروع میں ہی آپ حقیقی اسلام میں آ چکے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ بہت برکت فرمائے۔ جیسے بد سے بد سے کہتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب آزمائشیں نہیں آئیں گی، لیکن اللہ آپ کو صبر دے اور استقامت سے آپ کام آگے بڑھاتے رہیں۔ آمین۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے لیے بھی دعائیں کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ہمارا تو ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، ایک ہی ہے جس سے ہم نے دعا مانگنی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو ہم پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور سے کیوں مانگیں؟ بٹ صاحب ایک اور مہمان ہے نعمان صاحب، ان کے کافی اچھے سوال ہوتے ہیں۔ نعمان صاحب آپ آخر پہ جو آپ کے 1-2 سوال ہیں بد صاحب سے پوچھیں، پھر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے بھائی، اونچی آواز میں بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا حال چال ہیں بٹ صاحب اور رضی بھائی صاحب؟ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا بٹ صاحب، میں وہی ہوں نعمان دبئی والا جو میں نے پچھلے دنوں بھی کال کی تھی۔ آج صبح سے انتظار کر رہا تھا، میں نے کہا آج میری چھٹی ہے، شاید آپ لائیو آئیں، تو آ گئے آپ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب جس طرح ہوتا ہے کہ ابھی نماز پڑھتے ہیں سارے لوگ، شیعہ الگ پڑھتے ہیں اور اہل حدیث الگ، اور یہ ان میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے؟ اور
ہر بندہ کہتا ہے کہ میں مطلب یہ سنت کے مطابق ہے یا یہ مطلب کہ نہیں، نبی آپ صلی اللہ علیہ پہلے وسلم نے سنت اس کی طرح روایات کو فرمایا۔ مانتے ہیں یا اہل تشیع کی روایات کو مانتے ہیں؟ مجھے 8 سال ہو گئے، مجھے تو کوئی سچا فرقہ ملا ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ میں احمدی فرقے سے بہت زیادہ جو ہے متفق ہوں، پچھلی مرتبہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، آپ کا نمبر بھی مجھے دیا تھا، شاید مجھے ملا نہیں کیونکہ میں رضی بھائی پھر نے دے کہا تھا کہ آپ WhatsApp، میں مجھے پھر پتہ یہاں نہیں لکھ کہاں سے وہ ہوتا ہے۔ یہاں ہاں چیٹ میں، لیکن بٹ صاحب آپ ان کا جواب دیں، میں چیٹ میں اتنی دیر جی ڈال دوں۔ محترم دیکھیں، اصل جو چیز ہے نا وہ ہے نماز پڑھنا، جس کا جی قرآن مجید میں حکم ہے۔ باقی آگے روایات کا اختلاف ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ کسی روایت کو صحیح مانتے ہیں، بعض جو ہیں وہ کسی روایت کو مانتے ہیں، تو یہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے مختلف طریقے جو ہیں وہ رائج ہیں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ ہاں اصل جی آپ کی ہے نیت، اصل آپ ہاں اللہ جی تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں۔ تو جن روایتوں کو آپ اس وقت صحیح سمجھ رہے ہیں، جب تک آپ کسی جماعت میں شامل نہیں ہوتے، جب آپ کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے امام کی اطاعت جو ہے وہ آپ پہ فرض ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں ہمارے ہاں ہاتھ کھول کے پڑھنا ممانت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اگر کسی نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ہاں، جماعت میں ایک طریقہ راج ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، اس لیے سارے اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو پھر جی جب جی آپ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو اس کا امام کا جو بھی حکم ہوگا اس کے مطابق پھر آپ عمل کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اچھا صاحب اس کے بارے میں ذکر کیا ہوا، وہ اگر بتا دیں آپ تو۔ ہاں جی، مسیح علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے کہ دونوں روایات ملتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا یہی موقف ہے کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑ دیے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جو رفع یدین کرتے ہیں ان کی نماز یا کچھ باطل ہو جاتی ہے، ایسا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں۔ اچھا چلیں صحیح ہو گیا رضی بھائی۔ نعمان بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ نے کہا ہے اکثر عقائد میں آپ متفق ہیں، تو کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ سچے اسلام میں آ جائیں، تاکہ ہمیں بھی تھوڑا پتہ ہو، شاید اس پہ ہم پھر بعد سے پروگرام بھی کر لیں گے اس موضوع پہ۔ جی نعمان صاحب، آپ کی جو ہے نا آڈیو بند ہو گئی ہے۔ ابھی آواز آ رہی ہے رضی بھائی؟ ہاں جی، اب آ رہی ہے۔ ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے روکا ہوا ہے صرف ڈر نے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو مطلب ڈر یہ ہے کہ میری وجہ سے بہت وہاں پہ جو مطلب ہمارے احمدی بھائی ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا، اور ہمارے مطلب علاقے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کا۔ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے بارے میں لیکن تو آپ یہاں پہ دل بات میں کرنے سے بھی مان ڈرتا ہوں۔ چکے ہیں، دل میں مان چکے ہیں کہ میں جب میں میرا اصل رضی بھائی سوال یہ تھا کہ اگر میں اللہ نہ کرے زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، اگر میں دل سے مان چکا ہوں مطلب ساری وہ چیزیں، کیونکہ میں تو آپ کو سنتا رہتا ہوں اور مجھے بچپن سے ہی ساری چیزوں کا پتہ ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ میرے فرینڈ تھے سارے احمدی ہیں، میرے اسکول میٹ مطلب کلاس میٹ اوپر پڑھنا، اور میں ٹیوشن بھی مربی صاحب سے پڑھتا تھا، ان کا نام تھا ذیشان، مطلب اچھا اسکول کا ٹیوشن جو پڑھتا تھا نا، تو مطلب کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر وہ علماء کرام بیچ میں جو آتے ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو کھانا پینا سارا کچھ ہے کہ میں تو آپ کو بتاؤں گا، شاید آپ کے جاننے والے بھی وہاں پہ ہوں، سارے معزز حضرات جو ہیں وہ جرمنی میں بھی ہاں، ہیں، نام نہ ہی مطلب لیں وہاں آپ، پہ بہتر ہے نام نہ لیں آپ، ہاں جی لیکن ہاں اگر جی، صرف اسی وجہ ڈر سے نے آپ کو روکا ہوا ہے، پھر آپ کو جی تسلیم کرنا چاہیے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے امام مہدی، آپ ان کو مانتے، تاکہ کل کو میں مروں، نعوذ باللہ، یا آپ کی وفات ہو جائے تو ہم اللہ کے آگے جواب تو دے سکیں جی کہ نہیں ہم نے قبول کیا، یہ نہ ہو کہ آپ جی اسی حالت میں ہو نا۔ تو یہ میری جی آج جانا سی آپ کو نصیحت ہے، بد سے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں تو یہی جی سمجھتا ہوں کہ رضی بھائی، اگر آپ کو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں مطلب دل سے میں نے مانا ہوا ہے، مطلب دل سے میں مانتا ہوں، الحمدللہ، ساری چیزوں کو فالو کرتا ہوں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں خطبہ بھی سنتا ہوں، اور شارجہ میرے مطلب اتنے کلوزلی فرینڈ ہیں، حالانکہ مطلب لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ مطلب احمدی مساجد میں یہ وہ، میں وہاں پہ بھی جاتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو مطلب یہاں پہ میرے ایک دوست ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کے ساتھ میں شارجہ میں بھی جمعے کے ساتھ 1-2 مرتبہ جمعے میں گیا ہوں، تو وہ سارے جو ہے نا وہ بہت حیران ہوتے ہیں دیکھ کے کہ یہ کون آ گیا، تو اس وجہ سے پھر میں نہیں گیا دوبارہ۔ تو اس کو بھی بیچارے کو کافی مشکل پیش آتی تھی کہ کہنا کہ میرا مطلب بچپن کا جاننے والا ہے، تو ایسا ویسا نہیں ہے۔
तो वो खुतबा सुनते थे, खाना वगैरह तो आप खाते थे, जानते हैं सारे कि वो शारजा में इस भी विलेन। तरह के मसाइल जो है ना वो होते हैं, वो हाँ सारे वाकयात हाँ ये हो जी, चुके हैं कि लोग गए हैं कि हमें दिलचस्पी है और बाद में हाँ जी, जाके उन्होंने केस वगैरह कराया, इस वजह से जमात एहतियात करती है और वो जायज़ भी है। हाँ जी, मतलब ये बिल्कुल। जो मैं आप यही कहना चाह रहा हूँ ना कि मतलब दिल से मैंने माना हुआ है, अभी मैं मतलब दिल से तो मैंने माना हुआ है, हर चीज है कि फिर मतलब ये उसमें वही ठीक है, बात मैं आ मतलब जाती है फॉलो कि भी। हमलों का दारोमदार जो है वो नीयतों पे है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हाँ जी, जब आपने हाँ नीयत जी, कर ली है तो एक है निज़ाम जमात में शामिल होना, एक है दिल हाँ से जी, आपने अहमदियत को एज ए हकीकी इस्लाम जो है वो तस्लीम कर लिया हुआ। बाकी जो डर की हाँ है जी, उसमें मैं आपको दोनों तरफ की मिसालें दे सकता हूँ। मैं उन सहाबा की जी मिसालें भी जी, दे सकता हूँ कि उन्होंने फिर अपने बाप के खिलाफ भी तलवार उठाई, मारें भी खाई बिल्कुल, उन्होंने अपने बाप दादाओं से। बल्कि जो सुलह हुदैबिया पे जो वाक़या है वो उसका वालिद था जी जी, जो उसको जंजीरों में बांध के लाया था। जब वो जंजीरों के साथ भाग के तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर वापस कर दिए। तो हाँ एक जी, तरफ ये भी है, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इजाज़त भी दी हुई है बाद सूरतों में कि जी अगर आपको कलमा कुफर भी करना पड़ जाए तो उस तक की भी इजाज़त है। तो हालात के मुताबिक फिर वही बात है, अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। बिल्कुल। और वैसा जी, फत लोग से बिल्कुल, उसमें फत से मैं बस एक चीज़ उस पे ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहले भी हमने इस पे गुफ्तगू की है। उसकी तशरीह में मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया कि उन आयात की कॉन्टेक्स्ट में आगे अल्लाह ताला यही फरमाता है कि उसके बाद इस्तिग़फ़ार करो। तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हकीकी जो मोमिन है, जैसे आप कह रहे हैं कि बाज़ ने इकरार की बुनियाद पे कुछ अल्फाज नहीं, लेकिन उसके बाद उनको रुजू करना पड़ा है। ये कुरान में है, वो मैं आयत भी दिखा देता हूँ। ये मसीह मौऊद पे क्योंकि एतराज़ हुआ था कि इस्लाम में तकिया जायज़ है, तो आपने इसका जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तालीम है कि शिर्क कभी नहीं करना हत्ता कि आपको जला दिया जाए। तो ये उन कमज़ोर जो उस लेवल के नहीं पहुँच सकते बाज़ औक़ात, या वक़्त की मजबूरी से उनके लिए मुश्किल होता है कि अपना अकीदा खुल के वो बताएँ, तो उनके लिए ये वो इजाज़त। इस्तिस्नाई सूरत है इसरार की हालत में, जैसे बिल्कुल, कि इसरार की हालत में वो सूअर और शराब जो है वो भी जायज़ हो जाती है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। इसरारी हालत है, वो मुस्तकिल कफ़ियत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ ईमान जी। यही है। अल्लाह ताला कहता है कि क्या तुम समझते हो कि ईमान लाने के बाद तुम ये ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? तुम्हारा हुँ, इम्तिहान नहीं होगा जैसे पहलों का इम्तिहान। तो इन इम्तिहानात के लिए जो अल्लाह का रास्ता कबूल करता है वो तैयार भी होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इस्तिस्नाई सूरत में बाज़ जगह पे हम ये नहीं कहते कि आप मोहल्ले में खड़े होके ऐलान करें और मार खाएँ और नऊज़ुबिल्लाह वो आखिरी हद तक पहुँच जाए, वो भी नहीं हम कहते। तो वो बीच का एक रास्ता उस वक़्त पाकिस्तान के जो हालात मौजूदा हालात हैं उनको देख के मैं कह रहा बिल्कुल, था कि उसमें नीयत अल्लाह ताला ने आपकी देखनी है कि नीयत आपकी क्या थी। तो वो जी। जैसा कि बताया कि असल ईमान तो वही है कि फिर मारें भी खानी पड़ती हैं, फिर तो गालियाँ भी नुमान भाई आपने वैसे जी, बैत फॉर्म पढ़ लिया हुआ है या कभी नहीं पढ़ा? नहीं रज़ी भाई, मैंने नहीं पढ़ा। असल में मैं आज से 2017 में 18 में मेरे दोस्त थे वहाँ पे, मैं उनसे किताब मांगता था, वो मुझे नहीं देते थे। अच्छा, तो कहते तो थे कि मैं ना पहले मतलब मैं एक नुमान दो भाई दोस्त थे आपके लिए मेरे। ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसको, या अगर आपने पढ़ना है आप पढ़ भी सकते हैं अभी, लेकिन इसको आप सेव ज़रूर करें ताकि अपने दिल में कम से कम आपने बैत कर ली हो। जी, अब ठीक है, देखें ना ठीक है, मैं नवाज मतलब साहब अहमद जो है वो 73 फिल्मों वाली थी, सुबह शाम यहाँ पे इतनी इतनी दफा पेश की है कि खुद मैं तंग आ गया मुझसे। उसमें जी, क्या जी, है, बिल्कुल, जो वजह इम्तियाज है वो क्या बताते हैं, वो मान रहे जी, वह साहब कि जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जी, तकलीफें उठाई हैं हक कहने पे और सहाबा ने तो जी, मारे खाई गई। वो हजरत जी, बिल्कुल, मार जाफर उनके वालिदैन हो, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु हो, इसी तरह खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो चिड़ी तक ला के वो फेंकते थे। और ताइफ में जो आपके साथ जी, सलूक हुआ है कि आपके जूते मुबारक जो है वो खून से भर गए थे। तो अल्लाह की राह में ये जी, मारे बिल्कुल। खानी पड़ती है, तभी वो उस रास्ते पे होंगे जिस पे आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाँ, उसके साथ। हाँ तो जी, हम तो बट साहब वो खुद की वो तकलीफ से मसला नहीं है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में मतलब जो है ना और भी मैं बहुत समझता से हूँ, होते रहते हैं। हाँ जी, मैंने हम तो उसी के दिफा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मैं मतलब आपको प्राइवेसी में मतलब प्राइवेट में मैं बताऊंगा अपने मतलब गांव का नाम या इलाके का,
تو وہ خود بتائیں گے کہ کس طرح ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. لیکن مطلب میں آج سے میں بتا رہا ہوں 5-6 سال پہلے میں نے کہا میں متفق ہوں مجھے کچھ دیں پڑھنے کے لیے, تو نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے بٹ صاحب؟ وہ مطلب مجھے نہیں دیتے, کہتے کہ نہیں ایسے ہمیں اجازت نہیں ہے میں نے مطلب کوئی بتایا کتاب نا وغیرہ کہ دینے. وہ واقعات ہیں کہ یہ واقعات ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں, اسی طرح لوگ آئے. پھر وہی بات ہے نا, نیتیں جی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا. تو انہوں نے بھی یہی جی کہا کہ جی بالکل. ہمیں بات سے دلچسپی ہے. تو وہ جب ان کے ساتھ وہ جی رابطہ ہوا, ان کو وہ تبلیغ کی گئی ہے یا لٹریچر دیا گیا, تو وہی انہوں نے ثبوت کے طور پہ پیش کیا, دیکھیں جی یہ ہمیں. تو پھر وہ ہمارے احمدیوں کو وہ ہمارے کہانی پڑی ہاں ہے, جی اس وجہ سے ہاں وہ جی کرتے ہیں. بالکل. جی میرے سامنے تو مطلب میرے دیکھتے دیکھتے کافی شہید ہوئے ہیں. میں تو اس چیز سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں. اسی وجہ تو سے میں نے مطلب وہ ہمارے گاؤں میں بھی اور کیا تھا. ہمارے, ہاں جی, لیکن میرے وہ جہاں میری شاپ تھی اوپر ان کا گھر تھا. میں مطلب روزانہ بات چیت ہوتی تھی. خیر بچپن ہی وہاں گزرا. تو میں کہتا تھا مجھے دو کچھ پڑھنے کے لیے, تو بیچارے نہیں دیتے تھے, کہتے تھے کہ مسئلہ. خیر میں ٹیوشن بھی پڑھتا تھا, میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. ہاں جی. تو نعمان ہمارے بھائی دل میں اس تو کو, نفرت ایسی تھی نہیں. ہاں جی نعمان بھائی اس جی فون کو آپ سیو کر لیں, ٹھیک ہے. اور اگر یہ آپ بہت مجھے, لائیو, ہاں جی, اگر آپ لائیو میں اسکرین, پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. نہیں رضی بھائی میں اسکرین شاٹ لے لیے, میں پھر ٹھیک ہے, وہ آپ پڑھ لوں گا اسکرین مطلب شاٹ لے لیں, کہ لیکن آپ نے یہ اپنے جی ٹائم میں ضرور پڑھنی ہے بیت فون, تاکہ آپ کل کو میں فوت ہوں, آپ فوت ہوں, تو ہم اسی حالت میں فوت ہیں جو اصل اسلام کی حالت ہے. صحیح ہے نا؟ جی جی میں ابھی پڑھ لینا ہے. میں مطلب جیسے ہی کال اینڈ ہونی میں نے تبھی پڑھ لینا ہے. ویسے میں کل بھی دیکھ رہا تھا لائیو میں بیٹھا تھا, میں کال پہ آنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ پھر مطلب میرے ساتھ ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے نا, تو پھر اور بالکل, بہت ہوتے ہیں. ہاں نہیں بالکل. تو اس وجہ سے پھر میں سنتا رہتا ہوں لائیو, لیکن مطلب کال کا میں نے کبھی نہیں کیا. آج چھٹی تھی تو میں صبح سے ویٹ کر رہا تھا, پھر لکھا ہوا تھا 7 PM, تو پھر میں تب سے ویٹ کر رہا تھا. جی ٹھیک ہے, یہ ہم نے شیئر کر باقی دیا, میں واٹس ایپ کا بھی نمبر وہاں بھیج دیا ہے. تو اب ہم پھر لائیو ختم کرنے لگے ہیں, تو انشاءاللہ پھر لیکن اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. تو جی الحمدللہ انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب باقی قرآن میں میں ابھی آپ کو پرائیویٹ میں کروں گا میسج, کچھ 2-4 میرے اور سوال ہیں جو میں نہیں کر سکتا, تو پھر کوئی مسئلہ انشاءاللہ. نہیں, آپ سیو کر کے تو مجھے کر لیں. تو اس ہاں میں جی جب آپ میسج کریں گے تو اپنا نام لکھ دیں, کیونکہ مجھے نام جو ہے وہ یاد نہیں رہتے, تو اس طرح مجھے پھر وہ پتا جی ہوگا میں کہ نام اپنا لکھ, جی ٹھیک ہے. میں نام ابھی سیو کر کے ابھی لکھ دوں گا. کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی نعمان بھائی, آپ کو جی واٹس ایپ کا نمبر مل گیا یا میں چیٹ میں لکھا, آپ کو اسکرین پہ پرائیویٹ چیٹ پہ جائیں. جی میں نے پرائیویٹ چیٹ میں ہی ہوں اس وقت, میں نے اسکرین شاٹ لے لیے. ٹھیک ہے, نمبر آ گیا نظر نا. جی نمبر آ گیا نا. ٹھیک ہے نعمان بھائی, جزاک اللہ, دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. ہاں جی, میں آخر پہ جی یہی کہنا ہے انشاءاللہ. کہ آپ نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ یہ جو 2 عقیدے لازم و ملزوم ہیں ان کی کچھ کسی حد تک وضاحت کی. مکمل وضاحت تو میں نے کہا ہے کہ وہ ہر کسی کا اپنا علم ہوتا ہے. جس نے 2 کتابیں مجھ سے زیادہ پڑھی ہیں وہ اس سے بہتر طور پہ بھی کر سکتا ہے, تو اضافے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. جو تھوڑا بہت علم تھا وہ میں نے بیان کر دیا یہاں پہ. اس کے باوجود اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ نیکسٹ ٹائم بھی کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں اس کا علم ہوا تو ہم اس کا جواب دے دیں, لیکن موضوع سے ریلیٹڈ اگر اس کوئی سوال ہو, اس سے ہٹ کے ہو تو پھر وہ بے شک نہ کریں. تو انشاءاللہ جو ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا آج کسی حد تک ہم نے وہ پورا کر دیا ہے. نامکمل مجھے بھی پتہ ہے, لیکن کافی حد تک اس سے بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو اس عقیدے کی وضاحت جو ہے وہ ہو گئی ہوگی, ان کے استدلال کی بھی, اور جو اس کا کاؤنٹر کرنا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہوگا. الحمدللہ. میری طرف سے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ. سے پھر انشاءاللہ میں چند دن مصروف ہوں گا کیونکہ اور کافی کام ہے, لیکن اس کے فوراً بعد انشاءاللہ واٹس ایپ کے ساتھ ایک بہت اہم پروگرام کی تیاری شروع ہو رہی ہے, جس پہ آپ بھائیوں کو بہت انشاءاللہ خوشی بھی ہوگی اور علم میں بھی ہم سب کا اضافہ ہوگا. تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یا تو اگلے جمعے کو یا جمعرات کو, جس طرح بھی آگے اسکیجول ہوتا ہے. ہمارے چینل کو الحمدللہ ہم یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ الحمدللہ نہ ہم پیسے لیتے ہیں, ہمارے چینل مانیٹائز نہیں, ہم بس چاہتے ہیں پیغام لوگوں کو پہنچے. الحمدللہ اس ہفتے یہ ہمارے دوسرے بھائی ہیں جنہوں نے لائیو آ کے
جماعت کے متعلق آئے کہ وہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خاص اللہ کا فضل ہے، لوگ سن رہے ہیں، بہت میسیجز آ رہے ہیں، ای میلز بھی آ رہی ہیں، میں نے بت صاحب کو بھی ایک ای میل ریسنٹلی بھیجی، ایک اور بھائی بھی بیعت کرنا چاہتے ہیں جو ویسٹرن ممالک سے، تو الحمدللہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ آپ بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعائیں کریں اور ہمیں دعاؤں میں خاص یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اچھے انداز میں تبلیغ کر سکیں۔ تو اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں پروگرام کو۔ جزاکم اللہ بت صاحب، آپ نے بہت محنت کی آج اس پروگرام کے لیے، تو انشاءاللہ اس سے شیعہ لوگ بھی فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی پہ بت سے پھر ہم ختم کرتے ہیں پروگرام۔ ہاں جی اوکے جی، میری طرف سے میں نے اللہ حافظ کہہ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔